بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قرآن مجید سننے سے بھی یاد ہوتا ہے؟ یہ آج کا عنوان ہے۔ درجات حفظ کے کئی مسائل ایسے ہیں کہ جس پر حضرات اساتذہ کرام موقع سے مذاکرات، تبادلے خیالات کرتے رہتے ہیں۔ آج ایک مسئلے پر خدام قرآن سے تبادلے خیالات کا موقع ملا۔ کافی باتیں بہت اچھی تھیں، بعض باتیں بحیثیت معلم تو کئی باتیں بحیثیت متعلم قابل توجہ اور ضروری سمجھا، جس کو آپ حضرات کی خدمت میں بطور مذاکرہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ درجات حفظ کے طلباء کو ایام امتحان میں خصوصاً اور دیگر ایام میں عموماً جب دور، آموختہ، منزل وغیرہ سننے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ آئیے سننے کے معاملے میں بحیثیت معلم و متعلم کون سی باتیں قابل توجہ ہے، قابل اصلاح ہے اور کون سی باتوں سے احتراز کرنا چاہیے، تفصیل سے جانتے ہیں۔ عزیزو، حفظ قرآن کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک قوت سماع اور دوسرا قوت بصریہ۔ عموماً کسی بھی یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی چیزوں کو بکثرت سن کر یاد کیا جاتا ہے یا تو بار بار دیکھ کر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو حصے مثال سے سمجھیے کہ چھوٹے بچے گھر کی مستورات کو نماز پنجگانہ ادا کرتے دیکھ کر کم سنی کے باوجود طریقۂ نماز ان کو آ جاتی ہے۔ اسی طرح دین بھر کی اذان کو بھی سن کر کلمات اذان دہرا لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح طلبہ تحفیظ کا معاملہ ہے کہ کبھی تو دیکھ کر تو کبھی سن کر قرآن مجید یاد کر لیتے ہیں، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ طلبہ دیکھ کر یاد کرنے کو حفظ قرآن سمجھتے ہیں، لیکن سننے سے یاد ہوتا ہے، اس کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ پہلی مرتبہ دیکھ کر ہی یاد کیا جاتا ہے، پھر سن کر یاد کیا جاتا ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ حفظ کی درسگاہوں میں حضرات اساتذہ کرام جب کوئی طالب علم ایک اچھی مقدار حفظ کر لیتا ہے اور وقت پر سنا بھی دیتا ہے تو ایسے طالب علم پر اعتماد کر کے درجے کے دوسرے طلباء کے سننے میں موقع سے تعاون لیتے ہیں، بألفاظ دیگر اپنی نیابت کا کام لیتے ہیں۔ بحیثیت معلم تعاون کب لیا جائے، کیسے لیا جائے اور کس وقت لیا جائے، سننے کے لیے بہت ضروری ہے یہ باتیں۔ تو سب سے پہلے معلم قرآن کو چاہیے کہ درجے کی تعداد مد نظر رکھ کر نظام الاوقات ترتیب دینا چاہیے۔ حتی الامکان از خود سنے، اشد ضرورت پر ہی تعاون لے، اور تعاون ایسے طالب علم سے لے جو دین بھر میں اپنے سنانے کی اکثری مقدار یا مکمل مقدار سنا کر فارغ ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے تعاون لے کر اس کے حفظ کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ نیز تعاون ایسے پاروں میں لیا جائے جو اس نے حفظ بھی کیے ہوں، اس کے علاوہ پاروں سے سنوا کر سنانے والے کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ جس سے تعاون لیا جائے اس کو کیسے سنا جائے،
ابتداً سکھانا چاہیے۔ اس کے لیے شروع میں اپنے قریب میں بٹھا کر سننے کو کہا جائے۔ سننے کے دوران کیسے اٹک اور اغلاط بتائی جائے سکھانا چاہیے۔ نیز ہر پاؤ سننے کے بعد پختگی و عدم پختگی کے متعلق پوچھا جائے۔ اسی طرح طالب علم کو سننے کا طریقہ سکھایا جائے۔ اسی طرح تعاون کے لیے کسی طالب علم کو خاص نہ رکھا جائے کہ کہیں سننے کی آڑ میں درجے کے طلباء کو پریشان نہ کرے۔ بعض درسگاہوں میں سننے کا طریقہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پورا پارہ ایک کے بجائے مختلف سامع سے سنوایا جاتا ہے تاکہ سامع کو بوجھ نہ لگے اور آپس میں ملی بھگت بھی نہ کر سکے۔ بعض طلباء کبھی تو کمزوری کی وجہ سے تو کبھی کاہلی کی وجہ سے آخر میں سنانے آتے ہیں۔ ایسے طلباء کو کسی طالب علم کے حوالے کرنے کے بجائے روزانہ از خود سننا چاہیے۔ کسی طالب علم سے سننے میں اتنا تعاون نہ لیں کہ وہ بور ہو جائے اور اس کو اپنے یاد کرنے میں حرج محسوس ہو۔ سنانے والے کا پارہ سامع کا اسی دن کا آموختہ ہو تو زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا تاکہ سامع کو اس بہانے دور یاد کرنے میں غیر معمولی تعاون مل جائے۔ جب آپ یعنی استاد کسی طالب علم کو سننے کے لیے کہیں یا آپس میں سنانے کو کہیں تو طلباء اپنی جگہ پر نہیں بلکہ استاد محترم کی تیپائی پر یا استاد محترم کی ارد گرد یا قریب میں بیٹھ کر سننے سنانے کو کہیں تاکہ ان کے سننے سنانے کے عمل کو بحسن خوبی توجہ اور دھیان دیا جا سکے۔ عزیزو، یہ چند کارآمد باتیں سننے کے تعلق سے یکجا کی تھی جس کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب بحیثیت متعلم چند باتیں پیش خدمت ہے کہ متعلم کا سننے میں تعاون کیسا ہو۔ طالب علم کو چاہیے کہ استاد محترم جب بھی تعاون کے لیے کہے تو بخوشی سننا چاہیے اور اپنی سعادت سمجھنا چاہیے۔ جب آپ کسی ساتھی کا سنیں تو اندر دیکھ کر، انگلی رکھ کر اور کان لگا کر سننا چاہیے۔ اسی طرح سننے سے بھی یاد ہوتا ہے۔ استاد محترم جب تعاون کے لیے بلاتے ہیں تو بعض طلباء کو گراں گزرتا ہے اور سننے کو وقت کا ضائع ہونا سمجھتے ہیں۔ ایسے طلباء کی خدمت میں عرض ہے کہ جیسے پڑھنے سے یاد ہوتا ہے ویسے سننے سے بھی یاد ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے طریقے کے مطابق سنا جائے۔ اے طالب قرآن، ہم نے کسی بھی پارے کو نہ جانے سبقاً کتنی مرتبہ پڑھ کر حفظ کیا ہوگا، لیکن نہ معلوم کتنی مرتبہ سنیں گے تب جا کر پختگی کی امید کی جا سکتی ہے۔ یقین کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ جب آپ کسی ساتھی کا سنو تو پختہ کو عدم پختہ یعنی کچا بتلا کر زیادتی نہ کریں اور عدم پختہ کو پختہ بتلا کر ساتھی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سچی اور صحیح حقیقت سے استاد محترم کو آگاہ کرنا چاہیے۔ طالب علم کو چاہیے کہ جب بھی آپ اپنے ساتھی کا ناظرہ ہو، سبق پارہ ہو یا آموختہ ہو، اپنے استاد محترم کی طرح سنیں۔ نیز سننے کے دوران آنے والی اٹک و اغلاط پر استاد محترم کی اجازت کے بغیر
نشان نہ بنانا چاہیے۔ اسی طرح جب بھی سنا جائے ساتھی کے قرآن ہی میں سنا جائے تاکہ نئی پرانی اغلاط کا پتہ چل سکے۔ اس لیے اپنے قرآن میں سننے سے احتراز کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ سامع 15 سطری حافظ ہے اور سنانے والے 13 سطری ہے تو سامع اپنے 15 سطری قرآن میں سنتے ہیں۔ اس صورت میں پہلی کوشش یہی ہو کہ سنانے والے کے قرآن میں سنا جائے۔ بہت گرا گزرے تو پھر اپنے 15 سطری قرآن میں سننا چاہیے۔ پیارے ناظرین و سامعین، یہ چند باتیں سننے سنانے کے عنوان پر مذاکرات و تبادلے خیالات میں بہتر لگی تو سپرد قلم و کرتاس کر دیا۔ بعد ازاں نفع عام کی غرض سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے جمیع حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔